ہوا و حرص والا دل بدل دے دل کی دنیا دے۔ تو اس کا یہ انابت کیسے پیدا ہوگی؟ اسی کو ہمارے سلسلے میں کیا کر رہے ہیں؟ وقوف قلبی سلسلے کی تعلیمات یاد رکھیں۔ دل کی ایسی نگرانی کرنا کہ ادھر ادھر کا خیال آئے ہی نہیں، بس خیال ہمیشہ اللہ ہی کا خیال رہے، یہ ہے۔ تو شروع میں تو مشق کرنا پڑتا ہے کہ کوئی بھی خیال آ رہا بھگا دینا، اللہ کی طرف لانا، بھگانے کا وہ جتنا بھگاتے نا پھر بھاگ کے آتا ہو۔ خیال کو بھگانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو صحیح خیال ہے وہ سوچنا شروع کر دینا، اللہ اللہ کا دھیان شروع کر دینا، تو ادھر ادھر کے خیالات خود بخود چلے جائیں۔ تو جہاں دیکھے گا ارے تھوڑی دیر غفلت ہوگی، فوراً دل کو اللہ اللہ کی طرف ہوتے ہوتے کر دیا، تھوڑی تھوڑی دیر بعد چیک کرتے رہے، ذرا دل ادھر ادھر ہٹکا، فوراً اللہ 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 کا دھیان کریں۔ تو شروع میں کیا ہے، لفظ اللہ کے ذریعے سے دل کو پکڑا جاتا ہے، اللہ اللہ بول رہا ہے، پھر بعد میں مشق ہونے کے بعد لفظ اللہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بغیر لفظ اللہ کے اللہ کا دھیان کرنا ہوتا ہے، اس لیے کہ لفظ اللہ بھی تو اللہ نہیں ہے نا، وہ اللہ کا نام ہے، اللہ تھوڑی سے ہو، لفظ اللہ کی طرف متوجہ ہونا تھوڑی ہے ہم کو، اصل اللہ کی طرف مجھے متوجہ ہونا بغیر لفظ اللہ کے۔ تو شروع میں اللہ اللہ کہہ رہا ہے میرا دل سوچتے ہیں، پھر تھوڑے دن کے بعد بغیر لفظ اللہ کے اللہ کا دھیان کرنا، وہ جو میرا مالک ہے، وہ جو خالق ہے، جو پوری کائنات کا بنانے والا ہے، اس کی طرف دھیان۔ تو جب جب غفلت ہو گئی پھر دل کو چیک کر کے پھر اللہ کی طرف دھیان بناتے جائیں۔ تو شروع میں تو ایسا کرنا پڑتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر عادت ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ کئی احباب کے فون آتے ہیں، ماشاءاللہ وقوف قلبی کی کیفیت رہ رہی ہمیشہ 24 گھنٹے، جو مراقبہ کر رہے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، اس پہ ان کی کیفیت بن رہی ہے کہ بالکل ہر وقت بتا رہے ہیں، اپنے نوجوان بچے بتا رہے ہیں، جو محنت کر رہا بتا رہے ہیں کہ بس وقوف قلبی ہے ماشاءاللہ، ہر وقت اللہ کی طرف توجہ۔ تو انسان کا دل ہے ایسا کہ جب کسی چیز کی محبت بیٹھ جاتی ہے تو وہ بالکل دل میں اتر جاتی ہے، نقش فی الحجر ہو جاتی، گیٹو رائی بولتے تیلگو میں، پتھر کی لکیر، بعض ایسا دل پہ اتر جاتی ہے کوئی چیز کہ پھر وہ ہٹتی نہیں۔ تو اگر کوئی اللہ کی اس طرح عبادت پہ محنت کرے، ذکر پہ محنت کرے، تو پھر ایسا لگاؤ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ 24 گھنٹے قائم رہتا ہے اللہ کا دھیان، اس کو بھلا نہیں سکتا۔ ہمارے حضرت بار بار شعر پڑھتے رہتے ہیں، روز کہتا ہوں بھول جاؤں انہیں، عاشقی میں بڑے بدنام ہو گئے، اتنے نقصانات ہو گئے، چلو بھائی یہ کہانی بھول جا کے اپنے کاموں میں لگیں گے۔ تو روز کہتا ہوں بھول جاؤں انہیں، روز یہ بات بھول جاتا ہوں، بھولیں گے بول کے سوچتا ہوں پھر بھول جاتا ہوں، پھر ان کی یاد کریں، یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ بھلانا بھی چاہو بھلا نہ سکو گے، اللہ نے ایسا دل دیا ہے، ہمارے دل میں ایسا پاور ہے، کسی پہ مرنے والا ہے یہ دیکھیے، اس کو تھوڑا سا مزہ لگا تو یہ ایسا مرتا ہے بھولتا ہی نہیں میری ہے، اس میں محبت کی صفت، کسی کی یاد میں 24 گھنٹے کھوئے رہنے کی صفت ہے اس میں پہلے سے، بس اس کا رخ اللہ کی طرف کر دیں گے تو بس کامیابی کامیابی۔ یہ دل کو ادھر ادھر لگائیں گے تو سب سے بڑی بربادی ہے، اس کو شرک کہا گیا۔ اللہ کو چھوڑ کے جو بچیوں سے محبت کرتے ہیں نا، وہ شرک ہے، شرک کے درجے کا گناہ ہے وہ۔ کیوں؟ اللہ نے یہ دل اپنی محبت کے لیے دیا، اس کو لاگے ہو کسی مورتی لا کے بٹھایا، میاں بول کر میں یہ دل میں بنایا ہوں، میرا بندہ مجھ کو چاہیں گا بول کے بنایا، تمہیں یہ دل ملا کے کس کو لا کے بٹھا دیا؟ اور یہ محبت میں ایسا ہوتا ہے، وہ اتنا زیادہ محبت ہو جاتی کہ وہ اللہ کے ٹکر میں ہے۔ جو بھی عاشق رہتے نا، اب شاعری وغیرہ پڑھو تو مجھے میرے لیے تو خدا کے برابر ہے بولنا شروع کرتا ہوں، شاعری میں آپ دیکھیں تو محبت نے اس کو کنٹرول ہی نہیں دیتا، انہیں اپنے محبوب کو اللہ کے برابر، اللہ سے بڑا بولتا۔ کئی فلمی گانوں کے اندر، اشعار کے اندر، ہر زبان میں آپ دیکھیں گے، جب تک عاشق تو اللہ سے بڑھ کے ہے میرے واسطے بولے بغیر اس کو چین نہیں آتا۔ الگ الگ الفاظ رہتے ہیں مگر مفہوم یہ رہتا کہ تو میرے واسطے اللہ سے بڑھ گیا، وہاں تک جاتا عاشق، کبھی بھی اس سے پہلے رکتا نہیں۔ اس واسطے وہ دیوانہ پن ہے نا، اس واسطے علماء کہتے ہیں کہ بھائی یہ شرک ہے، غیر اللہ سے محبت کرنا، کنٹرول ہی نہیں رہتا آدمی کو۔ تو یہی مقام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم کو ملتا ہے کہ ہر وقت دل اٹکا رہے اللہ کے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یذکر اللہ علی کل احیانہ، ابو داؤد شریف، کہ ہر لمحہ ہر پل اللہ کی یاد ہی میں رہتے تھے، ہٹتا ہی نہیں تھا حضور کا دل اللہ کی یاد سے۔ چنانچہ مشائخ کا مشہور جملہ ہے، جو دم غافل سو دم کافر۔ دم سانس کو بولتے، دم چرا رہا ہے بولتے ہیں، کبڈی کبڈی بول کے ایک دم اندر اندر سانس لیتے رہتا، تو ایک دم چرا رہا بولا، آہستہ سے جو ہے سانس لے رہا تو دم چرا رہا ہوتا ہے، دم کا مطلب سانس۔ تو بولے کہ جو دم غافل، جس سانس میں آدمی اللہ سے غافل رہا، سانس کتنی دیر کا ہے، چھوٹی تھوڑی دیر میں ہو جائے، اس ایک سانس کے برابر بھی اگر اللہ سے کوئی غافل ہوا تو کہتے ہیں 100 دم کافر، تو وہ مسلمان کی سانس نہیں ہے، وہ کافر کی سانس ہے۔ ایک پل کے لیے بھی دنیا میں اپنے کو ایک ہی چیز ہے، 24 گھنٹے ہم کوئی اعمال تو نہیں کر سکتے، سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ اللہ کی یادوں میں رہنا۔ ایک سیکنڈ کی یاد پہ جو ملنے والا ہے وہ جو جنت میں جا کے معلوم ہوتا ہے، ایسی آمدنی ہے، یہ بیٹھے بیٹھے اللہ کو یاد کرتا ہے، اور اتنے حسین ہے وہ۔ اب جنت میں جانے کے بعد کیا رہے گا وہاں؟ اتنا اللہ کا حسن جمال نعمتیں سامنے رہیں گی کہ جنت کا ایک ایک آدمی، ایک ایک عورت، ایک ایک چیز اللہ کی تعریف میں مست رہے گی، سب کی زبان پہ اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ ایسا ان کا مہمان نوازی ان کی ایسی ہوگی، ان کا پیار ایسا ہوگا، ان کی عطائیں ایسی ہوں گی کہ ہر ایک ان کی تعریف میں ڈوبا رہے گا، بلکہ جنتیوں کی سانس میں اللہ کی تعریف چلتی رہے گی، سانس میں گھس جائے گی تعریف۔ تو ہم اسی جنت میں جانا ہے تو وہ رنگ یہیں پیدا کر لینا کہ جب دیکھو اللہ کی یاد میں رہے آدمی، وہی سب سے بڑی لذت کی چیز ہے دنیا میں۔ جب دیکھو دل اللہ اللہ کر رہا ہے، مزہ آتا ہے، سکون اترتا رہتا ہے۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی یاد میں جو ٹھنڈک ہے، اللہ کی یاد میں جو مٹھاس ہے، جو لذت ہے، یہ دنیا کی چیز نہیں ہے بولتے، یہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ یہ ایک جنت کی نعمت اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی رکھ دی ہے، وہ ہے اللہ کی یاد کا مزہ۔ اور شروع میں لوگ یاد کے لیے بیٹھتے نا، ان کو نہیں ہوتا یہ، جو اللہ کی معرفت ایسی ہو گئی، اندر تک پیار اتر گیا اللہ کا، اس کے بعد دیکھیں کیا مزہ تھا۔ ہم چھوٹے رہے جب جو ہے گانے وانے بہت ریڈیو بجتا تھا، ہمارے حضرت بعض وقت جو ہے اس کو بھی ٹھیک کر کے استعمال کیے۔ ہمارے پہلے حضرت مولانا احمد صاحب پرتاپ گڑھی، وہ غالب کے شعروں کو ٹھیک کر کے اللہ کی محبت کا بناتے تھے اس کو۔ ہمارے پیر صاحب بھی جو ہے الٹے سیدھے گانے زبانوں پہ رہتے نا، اس کو بھی ٹھیک کرتے، اس کا قبلہ درست کرتے۔ تو ہم بچپن میں سنتے تھے، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تو حضرت نے اس کو بدل دیا، تیری یادوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ کچھ مزہ ہی نہیں ہے۔ حضرت امام راضی فرماتے تھے، یا اللہ آپ کی یاد کے بغیر دن اچھا نہیں لگتا، یادوں میں ہی مزہ ہے، اور کیا ہے۔ ایسا محبوب ہے وہ، اتنا پیارا ہے وہ، بڑا مزہ ہے۔ اگر اللہ کی پہچان ہو جائے تو ہم کو یاد کرنے میں مزہ آئے گا۔ تو ہمارے جو اکابرین تھے وہ اس کا خیال رکھتے تھے کہ دل کو ادھر ادھر کی فکروں سے بچا کے بس اللہ کی یاد کے لیے فری رکھنا، بس رات دن یہی مزاتے رہنا، مزہ لیتے رہے، اللہ 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 کا دیا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ پیر صاحب نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت تھانوی جا رہے تھے، ساتھ میں حضرت مفتی شفیع صاحب، مفتی اعظم، معارف القرآن جو تفسیر ہے نا اس کے لکھنے والے، وہ بھی ساتھ تھے۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے جیب سے کاغذ نکالا، اس پہ کوئی ایک لفظ لکھا، پھر رکھ دیا، جیب میں رکھ لیا۔ پھر پوچھا اپنے شاگرد سے، محمد شفیع یہ کیا کیا میں نے، تم نے دیکھا ہے؟ ہاں حضرت کیا کیا؟ لیکن ایک علمی نقطہ میرے دل میں آیا تو میں نے لکھ دیا ہے، رکھ لیا ہے۔ وہ تفسیر لکھ رہے تھے حضرت، کتابیں لکھتے تھے نا، ان کا ایک ٹائم تھا حضرت کا، وہی ٹائم پہ بیٹھ کے لکھتے تھے۔ اب جو کوئی آدمی کوئی ریسرچ کر رہا ہے تو وہی ٹاپک دماغ میں آتا رہتا ہے نا، وہی گھومتا رہتا ہے۔ تو ایک پوائنٹ آیا ایک علمی، میں نے اس کو کاغذ پہ لکھ کے جیب پہ رکھ لیا ہے۔ اب میں اس کو جیب میں نہیں رکھوں گا تو بار بار یہ یاد آتا رہے گا کہ کل یہ لکھنا ہے، کل یہ لکھنا ہے، کل کتاب میں اس کو لکھنا ہے۔
یہ علمی نقطہ بار بار جب تک میں لکھوں گا نہیں جب تک یہ یاد آئے گا. اس واسطے میں کیا کیا ہوں، اس کو ایک کاغذ پہ لکھ دیا ہوں چھوٹے پرزے پہ، اب جیب میں رکھ لیا ہوں. اب میرا دل فارغ ہو گیا، جب کتاب لکھنے کا وقت آئے گا میں اس کو دیکھوں گا، لکھ دوں گا. اگر میں اس طرح نہیں لکھوں گا تو بار بار یہ لکھنا ہے، یہ لکھنا ہے، یہ لکھنا ہے، یہ لکھنا آئے گا. یہ کہہ کے کہا کہ شفیع دیکھو یہ دل اللہ کی یاد کے لیے ہے. میں نے اس کو فارغ کر دیا. قرآن کی تفسیر کے نقطے بھی یاد رکھنے کو تیار نہیں ہونا. بولے کہ دل علم کے مذاکروں کے لیے نہیں، اصل میں اللہ کو یاد رکھنے کے لیے. یہ انابت کی کیفیت. دل میں دوسرا کوئی خیال نہ رہے، بس اللہ ہی کا خیال رہے. اگرچہ علمی نقطے سوچنا، علمی تحقیق کرنا بہت بڑی عبادت ہے، مگر ایک مرتبہ آ گیا نا بھائی، اس کو بار بار ریورس کر رہے ہیں تو اتنی دیر تو ٹائم خراب ہو رہا ہے. اللہ کی یاد میں لگاؤ. تو یہ دل صرف اللہ کی یاد کے لیے انابت کی کیفیت محفوظ رکھنے کے انہوں نے لکھ دیا. دل ادھر ہی لگا رہے ہمیشہ اللہ کی طرف، اس کا رخ نہیں. وہ جو مجذوب عزیز الحسن مجذوب کا ابھی تذکرہ آیا تھا، انہوں نے کیا کیا، ایک مرتبہ خاص یاروں کی دوستوں کی محفل تھی، یعنی حضرت کے خلفاء تھے، اس میں بڑے بڑے لوگ ہی تھے. انہوں نے کیا ہے لطیفے بولنا شروع کر دیے. اچھا آپ لوگ نیکی کا یہ مطلب نہیں سمجھنا کہ کب بھی چہرے پہ 12 بج رہے، جب دیکھو سیریس رہ رہے، بچے پریشان، بیوی پریشان، دوستاں پریشان، ارے بھائی آدمی سے بات نہیں کرنا. بالکل اللہ کی خشیت کا غلبہ اس کے اوپر ایسا ہے، ایسا نہیں رہنا. اللہ سے خشیت بھی ویسے رہنا اور مسکراہٹ بھی ویسے رہنا. اللہ کے نبی جو ہے بہت مسکراتے ہوئے چہرے والے تھے، کوئی ملتا تو مگر عام جو کیفیت تھی اللہ کی یاد میں ڈوبے رہتے. تو بہرحال وہ اللہ والے تھے، مگر انہوں نے ہنسانا شروع کیا. اب وہ محفل میں جو ہے وہ سب خلفاء تھے حضرت تھانوی کے. اب اتنا ہنسا کہ لوگ لوٹ پوٹ ہو گئے، پیٹ پکڑ کے بس کرو بھائی. ایک دم ہنساتے ایک دم خاموش ہو گئے، سیریس ہو گئے. پوچھا بتاؤ ذرا اتنی دیر میں کسی کا دل اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہوا؟ پوچھے آپ لوگوں کا. الحمدللہ ایک پل کے لیے بھی دل غافل نہیں ہوا. اتنی جنگ کے ہنستے وقت بھی دل اللہ کی طرف. تو یہ صفت حاصل ہوتی ہے حاصل کرنے سے، یہ کوئی عجوبہ نہیں ہے، یہ ملنے والی چیز ہے. تھوڑی مشق کی ضرورت ہے، طلب کی ضرورت ہے. پھر تو آدمی کو ہر وقت تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. ہر وقت بس ایسا لگتا ہے کہ اللہ پاس ہیں. نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے. یہ کیفیت ہو جاتی ہے. کوئی چیز سے واسطہ نہیں. کچھ بھی کام یوں کرے چھوڑ دیے، پھر فوراً اللہ کی یاد میں آ جانا. سوچ لیتے نہیں بیٹھنا. اب یہ سلسلے میں چلنے والے جو ہے نا، اپنے دل کو فارغ رکھنا اللہ کی یاد کے لیے، الجھنیں پیدا کرنے کے نہیں رکھنا. حد سے زیادہ قرض لے لیا، وہ یاد آتے رہتا، دے رہا ہے دینا ہے. ایک دکان چلانے کی صلاحیت ہے، 3 دکانیں کھول لیے. اب یہ دکان وہ دکان، یہ دکان میں ٹینشن رہے گا. جتنی چادر ہے اتنا ہی پیر پھیلاؤ. جتنا آپ دنیا کا کام سنبھال سکتے ہو اتنا ہی پھیلاؤ، اور ادھر ادھر ٹانگا مت اڑاؤ، ورنہ اللہ کی طرف سے توجہ ختم ہو جائے گی، بےچینی ہو جائے گی. ہم بےچین رہنے کے واسطے تھوڑی جی ایک سیکنڈ اللہ کی یاد بڑا خزانہ ہے، ہم اللہ کی یاد کے لیے اس واسطے اپنے پورے کام سسٹمیٹک لیتے رہنا. 10 دن کا کام پینڈنگ ڈال دیا، 8 دن کا کام پینڈنگ ڈال دیے. اب اللہ کی طرف توجہ رہتی، ارے وہ کام باقی ہے، یہ کام باقی ہے، وہ کام باقی ہے. جو بھی چیز پینڈنگ ہوتی ہے وہ یاد دلاتے رہتا ہے دماغ اس کو. تو اگر ہم اس سلسلے میں آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، یہ کیفیت اپنی بنانا چاہ رہے ہیں، تو زندگی کو اپنی مرتب کرنا چاہیے. روز کے کام اسی دن نمٹا دینا چاہیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اتنے خطوط آتے تھے، تھیلا بھر کے خطوط آتے تھے پورے ہندوستان سے. جس دن خط آیا اسی دن اس کا جواب وہ لکھا کے اس کو بھیج دیتے تھے. حالانکہ وہ کتنی کتابیں، 1000 سے زیادہ کتابیں، 1200 کتابیں لکھے. اتنی مصروفیت کے باوجود سسٹمیٹک لائف ایسے تھی کہ جس دن خط آیا اسی دن جواب دیتے تھے. تو اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں سلسلے میں ترقی کروں، توجہ اللہ میں،
تو اپنی لائف کو بھی ذرا سسٹمیٹک کرنا چاہیے، ٹائم ٹیبل وغیرہ بنا کے، تاکہ پریشانی اپنے اوپر سوار نہ ہو۔ تو بہرحال اللہ مجھے اور آپ سب کو ایک طلب دے کہ بس ہر وقت اللہ کی یاد میں کھوئے رہیں، اندر